بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آپ نے یقیناً انسان کے ظلم کی بہت سی داستانیں سنی ہوں گی، لیکن جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں پر درد کا مداوع کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ نہ صرف انسان بلکہ ساری مخلوق خدا پر رحم کرنا انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ جہاں ظالم انسانوں کی باتیں منظر عام پر آتی رہتی ہیں، وہیں پر رحم دل انسانوں کی باتیں منظر عام پر لانا بھی ضروری ہے۔ اس شخص کو یہ الو ایک مچھلی پکڑنے والی رسی میں بری طرح پھنسا ملا، اور وہ اگر اسے نہ بچاتا تو یقیناً موت ہی اس کا مقدر تھی۔ اس شخص نے جب اس الو کو ریسکیو کیا تو اس پرندے نے ایسا کیا کیا جسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ کریگ لونگ، جو کہ آسٹن ٹیکساس میں ایک گولف کلب میں کام کرتے ہیں، جب اس دن اپنی جاب پر آئے تو ان کے لیے یہ بھی ایک عام سا دن تھا، لیکن جب انہیں اس الو کو زندگی اور موت کی کشمکش میں دیکھا تو فوراً سے حرکت میں آئے، اور اس کے جواب میں اس الو نے بھی ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا۔ کریگ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر آسٹن میں موجود ایک کنٹری گولف کلب میں کام کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ کنٹری کلب اپنے آپ کو امریکہ میں موجود سب سے زیادہ ماحول دوست کنٹری کلب کہتا ہے، لیکن کسے معلوم تھا کہ اس کے پاس ہی ایک دلخراش واقعہ ہونے والا ہے۔ اس گولف کلب میں کریگ کا کام گولف کلب کے سرسبز علاقے کی مینٹیننس ہے۔ تمام مینٹیننس کرو کو سپروائز کرنے کے لیے کریگ کو اکثر اس گولف کلب میں ادھر ادھر گھومنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کریگ اپنے آپ کو ایسے کاموں میں بھی انوالو کرتے ہیں جو کہ ان کے سکوپ آف جاب سے بھی باہر ہوتے ہیں۔ اس گولف کلب کی پالیسی میں ماحول کو بچانا شامل ہے، اور اسی وجہ سے اگر یہ کہا جائے کہ اس پرندے کو بچانا ان کی جاب کا ہی ایک حصہ تھا تو غلط نہ ہوگا، لیکن اگر یہ اسے وہاں پر مرنے کے لیے چھوڑ دیتے تو بھی ان سے کوئی پوچھ گچھ نہ کرتا۔ خیر، کریگ نے اس پرندے کے لیے اپنی جان فوراً سے خطرے میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس الو کے پروں کے گرد ایک مچھلی پکڑنے والی رسی لپٹی ہے، جس وجہ سے وہ اڑ بھی نہیں سکتا تھا، اور اگر وہ اڑنے کی کوشش بھی کرتا تو نیچے پانی میں گر جاتا اور پھر تو اس کی موت یقینی تھی۔ اب اس پرندے کے پاس ایک ہی آپشن تھا، اور وہ یہ کہ اس شاخ پر بیٹھ کر بھوک سے موت کا انتظار کرے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ کریگ وقت ضائع کیے بغیر پانی میں اتر گئے اور آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھنے لگے۔ کریگ نے حد درجہ احتیاط سے کام لیا تاکہ کہیں یہ پرندہ ڈر نہ جائے۔ ایسا کرنا اس لیے ضروری تھا کہ اگر یہ ڈر جاتا اور ڈر کر پھڑپھڑانے لگتا تو اس کے پروں کے اندر تک یہ رسی اترتی چلی جاتی اور ہو سکتا تھا کہ یہ پھر کبھی بھی نہ اڑ پاتا۔ کریگ اس کے پاس احتیاط سے پہنچے اور اس رسی کو ایک پلاس کی مدد سے کاٹ دیا۔ کریگ نے اس رسی کو تو کاٹ دیا، لیکن اس کے پر ابھی تک آزاد نہیں تھے۔ ان نے اس کو 2-3 بار اس کے پروں سے الگ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ رسی اتنی زیادہ الجھی تھی کہ ابھی تک اس کے پر آزاد نہیں ہوئے تھے۔ بالخصوص اس پرندے کا دایاں پر بری طرح اس رسی میں الجھا تھا۔ کریگ نے ایک ایک کر کے تمام پروں کو چیک کیا۔ کریگ جیسے جیسے اس کو اس رسی سے آزاد کرتے جا رہے تھے، یہ پرندہ حیران کن طور پر بالکل پرسکون ہوتا جا رہا تھا۔ آزاد ہونے کے لیے پھڑپھڑانے کے بجائے یہ بالکل آرام سے کریگ کو اپنا کام کرنے دے رہا تھا، جیسے اسے پتہ ہو کہ کریگ یہاں اس کو نقصان پہنچانے نہیں بلکہ اس کی مدد کرنے ہی آئے ہیں۔ اس الو کا یہ ری ایکشن یقیناً مافوق الفطرت تو ہے، اور اسے دیکھ کر سب حیران بھی ہوئے کہ یہ پرندہ کیسے اتنے آرام سے اپنے ریسکیور کو اپنا کام کرنے دے رہا تھا۔ حالانکہ اس حالت میں تو اسے خوف سے پھڑپڑانا چاہیے تھا، کیونکہ کریگ ایک وہ شخص بھی تو ہو سکتے تھے جو کہ پرندوں کی آزادی ہمیشہ کے لیے سلب کر لیتے ہیں۔ کریگ نے آخر اس پرندے کو اس رسی سے آزاد کروا لیا، لیکن اب انہیں اس کو خشک زمین پر لانے کا کوئی طریقہ سوچنا تھا، کیونکہ بے شک یہ پرندہ بالکل پرسکون تھا اور کریگ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا تھا، لیکن اس کے پنجوں میں موجود ناخن کسی بھی وقت کریگ کے ہاتھوں کی ہڈیوں سے گوشت الگ کر سکتے تھے۔ انہوں نے پھر ایک عقلمندانہ فیصلہ کیا اور ایک شاول کے ڈنڈے پر اس کو بیلنس کیا اور آہستہ آہستہ خشکی کی طرف چلنا شروع کیا۔ کریگ نے کہا کہ سارا وقت یہ میری طرف دیکھتا رہا جیسے اس کی آنکھیں ان کی کاوشوں کی مشکور ہوں۔ کریگ نے بتایا کہ میرے لیے یہ خوبصورت یادوں والا واقعہ ہے۔ خشکی پر آنے کے بعد کریگ نے اس کا تفصیلاً معائنہ کیا، اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ اسے کہیں بھی زخم نہیں آیا تو انہوں نے اسے ایک بار پھر سے آزاد فضاؤں میں اڑنے کے لیے چھوڑ دیا۔ مارک اور ماریا نامی یہ جوڑا یونیورسٹی میں ملا جب وہ MBBS کر رہے تھے۔ ان دونوں نے ہی ڈاکٹر بننے کے بعد ٹائگا نامی ایک مشہور و معروف جنگل میں جا کر وہاں کے دیہاتیوں کا علاج کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ناظرین، شاید ہی کوئی ہو جو ڈاکٹر بننے کے بعد ایسا فیصلہ کرے، لیکن یہ دونوں ہی اس فیصلے پر متفق تھے۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد یہ دونوں میاں بیوی اس جنگل کے قریب کے دیہات میں چلے گئے، اور اس جگہ کوئی بھی ڈاکٹر آتا ہی نہیں تھا، اس وجہ سے اس دیہات میں ڈاکٹرز کی اشد ضرورت تھی۔ فوراً سے ان دونوں نے ایک کلینک کھول لیا۔ جب ماریا کلینک پر نہیں ہوتی تھی تو وہ گھر کے کام کاج کر کے دن گزارتی تھی،
اور مارک اپنا فارغ وقت جنگل میں شکار کر کے گزارتا تھا۔ ایک بار مارک جنگل میں خرگوش کا شکار کرنے گیا تھا کہ اچانک اس نے زمین پر ایک بھیڑیے کا بچہ پڑا دیکھا۔ اس شخص کو دیکھنے کے بعد بھی یہ نہ بھاگا اور وہیں پر ہی بیٹھا آوازیں نکالتا رہا، جس کا مطلب مارک فوراً سمجھ چکا تھا۔ مارک پاس آیا تو اس نے زمین پر خون کے نشانات دیکھے اور یہ خون اس بھیڑیے کے معصوم بچے کے زخموں سے نکل رہا تھا۔ مارک نے بڑی ہی احتیاط سے اسے اٹھایا اور گھر لا کر اسے فوراً ابتدائی طبی امداد دی۔ گھر آ کر ان دونوں ڈاکٹرز نے اس بھیڑیے کے زخموں پر پٹی کر دی اور یہ بات واضح تھی کہ کسی جنگلی جانور نے اس پر حملہ کیا تھا، کیونکہ اس کے پیٹ پر بھی زخم تھا اور اس کا کان بھی کٹ چکا تھا۔ اس کے کچھ زخموں پر ٹانکے بھی لگا دیے گئے اور پھر اسے ان دونوں نے ایک کمبل میں لپیٹ کر آگ کے پاس رکھ دیا۔ وقت کے ساتھ یہ بھیڑیا ٹھیک ہونے لگا اور انسانوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹر کا علاج اس بھیڑیے پر چل چکا تھا۔ کچھ دن گزرے کہ یہ بھیڑیا اب کافی صحت مند لگ رہا تھا۔ مارک نے اس بھیڑیے کے لیے اب ایک بڑا سا احاطہ بھی بنا دیا تھا جہاں پر وہ بغیر کسی زنجیر کی رکاوٹ کے بھاگ دوڑ سکتا تھا۔ لیکن اس احاطے کی آزادی نما قید کبھی اس آزادی پسند جانور پر برا اثر پڑ رہا تھا۔ اپنے مالکان کی طرف سے بہت سا خیال رکھے جانے کے باوجود بھی ہر رات یہ بھیڑیا کافی دیر اپنی بدنام زمانہ آواز نکالتا رہتا، حتیٰ کہ اب اس نے کھانا بھی کم کر دیا تھا اور وہ بس للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ جنگل کی طرف دیکھتا رہتا تھا۔ اپنی بیوی سے مشورہ کرنے کے بعد اس ڈاکٹر نے بھیڑیے کو آزاد کر دیا اور یہ بھیڑیا بغیر پیچھے مڑے جنگل میں اس رفتار سے بھاگ گیا جیسے آج اس کی زندگی کا سب سے بہترین پل ہو۔ کئی سال گزر چکے تھے اور اب مارک اور ماریا یہ تک بھول چکے تھے کہ ایک بار انہیں ایک بھیڑیے کے بچے کی جان بچائی تھی۔ سردیوں کی ایک صبح یہ ڈاکٹر جنگل میں شکار کے لیے گیا اور اس نے ایک خرگوش پر گولی چلا کر اسے زخمی کر دیا، اور وہ اس کو پکڑنے کے لیے یہ دیکھے بغیر اس کے پیچھے بھاگ گیا کہ وہ اپنے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ اچانک اس نے لوہے کے ٹکرانے کی زوردار آواز سنی اور اسی لمحے اس کا سارا جسم شدید درد میں مبتلا ہو گیا۔ وہ شکاریوں کی طرف سے لگائے گئے ایک پھندے میں پھنس چکا تھا۔ چونکہ یہ کسی بڑے جانور کو پکڑنے کے لیے لگایا گیا پھندا تھا، اس وجہ سے اس کو بہت ہی گہرا زخم آیا تھا۔ مارک چونکہ ڈاکٹر تھا، اس وجہ سے اس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ برف کی وجہ سے وہ اب ایک ٹانگ پر گھر نہیں جا سکتا تھا، اس وجہ سے اس نے کرال کرنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اس نے کسی بھیڑیے کی آواز سنی۔ خوف سے مارک کے جسم پر لرزہ طاری تھا۔ اس نے آواز کی سمت دیکھا تو اسے جھاڑیوں کی اوٹ سے بھیڑیے باہر نکلتے نظر آئے، اور ان بھیڑیوں نے اس کے ساتھ کیا کیا یہ دیکھنا بڑا ہی دلچسپ ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین محترم، ان بھیڑیوں نے مارک کو تقریباً ہر طرف سے گھیر لیا تھا، اور ان سب میں سے سب سے بڑا بھیڑیا اس کے قریب آیا اور اس کے گرد ایک چکر لگانے کے بعد اس نے اسے سونگنا شروع کر دیا۔ مارک نے بھی اس بھیڑیے کو غور سے دیکھا تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس بھیڑیے کا تو ایک کان بھی نہیں ہے۔ لیکن اس نے سوچا کہ جنگل میں تو کئی ایک کان والے بھیڑیے ہو سکتے ہیں، اور یہ بات ضروری تو نہیں ہے کہ یہ وہی بھیڑیا ہی ہو۔ بھیڑیا اس کو سونگنے کے بعد مزید قریب آیا اور مارک نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ وہ اپنے انجام کو دیکھ چکا تھا۔ مارک نے اچانک اپنے گال کے پاس بھیڑیے کی سانس کو محسوس کیا، اور پھر یہ بھیڑیا اس کے گال کو ایسے چاٹنے لگا جیسے پالتو کتے اپنے مالک کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہیں۔ مارک کو سمجھ آ چکی تھی کہ یہ وہی پالتو بھیڑیا ہی ہے جس کی اس نے جان بچائی تھی۔ اسی اثنا میں یہ بھیڑیا اپنے جھنڈ کی طرف مڑا اور زوردار آواز میں غرایا۔ سارا جھنڈ اس کے غصے کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ مارک نے کچھ ہمت کی اور ایک بار پھر سے خود کو برف پر گھسیٹنے لگا، اور ادھر کسی دور میں اس کا پالتو رہنے والا یہ بھیڑیا بھی اس کے پیچھے آہستہ آہستہ چلتا رہا تاکہ کوئی جنگلی درندہ اس کو آسان شکار دیکھ کر اس پر حملہ نہ کر دے۔ مارک گھر پہنچا اور یہ بھیڑیا بھی واپس جنگل میں لوٹ گیا۔ مارک کی ٹانگ تو مندمل ہو گئی، لیکن اس کے دل میں اس بھیڑیے کے لیے محبت اور بھی زیادہ بڑھ چکی تھی، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے ایک جانور کو احسان کا بدلہ لوٹاتے دیکھا تھا۔ ناظرین گرامی، ایک ایسی ہی ویڈیو ہم نے اس حاملہ عورت کے بارے میں آپ کے گوش گزار کی تھی، جس کو جب جنگل میں بھیڑیوں نے دیکھا تو اس کی کیسے ان نے جان بچائی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اوپر آنے والے انڈیکس کارڈ پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔